الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم ہماری زندگیوں میں دیکھیں تو مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی ہماری زندگی سیدھا نہیں گزرتی، کبھی آسانی رہتی ہے، کبھی مشکلیں آتی ہے، کبھی خوشی رہتی ہے، کبھی غم رہتا ہے، کبھی ہماری خواہشات کے خلاف چیزیں ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی ہمارے خواہشات کے مطابق چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہم نہیں چاہتے لیکن وہ اس وقت میں ہو جاتی ہے جو اس وقت میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے زندگی کو ایسے ہی بنایا، اس میں خوشی، غم، راحت، چین، سکھ، دکھ، درد، اونچ نیچ سب چلتے رہتا ہے۔ کبھی آسانی ہوگی، کبھی مشکلیں ہوگی۔ دیکھیے، اگر یہ زندگی صرف اور صرف آسانیوں کا ہی نام ہوتا، راحتوں کا ہی نام ہوتا، سکون کا ہی نام ہوتا اور اس میں صرف یہی چیزیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسی زندگی دیتا جس میں کوئی مشکل نہ ہوتی، کوئی غم نہ ہوتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی مصیبت نہ ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندے تھے۔ لیکن اگر ان کی زندگیوں میں ایسا نہیں ہوا تو اس بات کو سمجھے، اس بات پر یقین رکھیں کہ ہماری زندگی بھی کبھی ایک ہی طرح نہیں چل سکے گی۔ کبھی ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف آسانی ہی ہو، راحت ہی ہو، خوشیاں ہی ہو اور ہماری خواہشات کے مطابق ہی چیزیں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں بھی حالات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے، دیکھیے، انسان اس چیز کو سمجھے، اس چیز پر یقین رکھے کہ جب مشکلیں آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ نشر آیت نمبر 5 اور 6 میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے ہیں، اس آیت پر غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ زندگیوں میں آسانی ہی رہے گی، سکون ہی رہے گا۔ کبھی آسانی رہے گی، کبھی مشکلیں رہے گی، اور اس چیز پر یقین رکھیں کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دے گا۔ اور کہیں دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے، مشکلیں ہمارے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے ان مشکلات پر اتنا توجہ کرتے ہیں، ان مشکلات پر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو آسانی ہے، جو نعمتیں ہیں نا، اس پر ہماری نظر جاتی ہی نہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو صرف اور صرف مشکلیں ہی ہے، تکلیفیں ہی ہے، ہماری زندگی میں تو کبھی کوئی آسانی ہے ہی نہیں، خوشیاں ہے ہی نہیں۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگیوں میں بھی بہت مشکلیں آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں آئی۔ دیکھیے، مصعب بن عمیر جو تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ یہ ایمان لانے سے پہلے من مانی زندگی گزارتے تھے، جو چاہے وہ کرتے تھے، اور مصعب بن عمیر اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ ان کا لباس ملک شام سے تیار ہو کر آتا تھا، اور وہ شوز بھی بہت زیادہ قیمتی پہنا کرتے تھے۔ اور مصعب بن عمیر جس گلی سے گزرتے تو ان کی عطر کی وجہ سے وہ گلی پوری مہک اڑتی اور سب کو یہ معلوم ہوتا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ تو اتنے زیادہ مالدار تھے یہ، لیکن جب ایمان لائے تو ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ مکے والوں نے ان سے ان کا مال چھین لیا اور ان کی ماں نے اپنے گھر سے نکال دیا، اور یہاں تک کہ مصعب بن عمیر کے جسم کے کپڑے تک چھین لیے گئے۔ تو مصعب بن عمیر نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے ایک چادر دے دے، تو ان کی ماں نے ایک چادر پھینکی اور مصعب بن عمیر اس چادر کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے جسم کو کور کرتے ہیں۔
تو میری ماں اور بہنوں اسی حالت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. تو جب صحابہ نے مصعب بن عمیر کو دیکھا چادر کے 2 ٹکڑوں میں آتے ہوئے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ وہی مصعب ہے جو کچھ دن پہلے اعلیٰ کپڑے پہن کر مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا، اور آج جب وہ ایمان لایا تو اس کے پاس پہننے کے لیے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں. تو میری ماں اور بہنوں مصعب بن عمیر اسی طرح دین کا کام کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ احد میں شامل کیا اور مصعب بن عمیر غزوہ احد میں شہید ہو گئی. جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پر پڑی اور کہنے لگے مجھے مصعب کا وہ وقت بھی یاد ہے جب یہ مکہ کی گلیوں میں شہزادوں کی طرح گھوما کرتا تھا، اور آج ایسا وقت ہے کہ جب مصعب بن عمیر کو چھپانے لگے تو صرف ایک چادر تھی اور وہ بھی بہت چھوٹی تھی. جب چہرے کو چھپاتے تو پاؤں دکھائی دیتے اور جب پاؤں کو چھپاتے تو چہرہ دکھائی دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چہرے کو چھپا دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ مصعب بن عمیر قیامت کے دن شہداء میں شامل ہوں گا. غور کرے میری ماں اور بہنوں، پہلے مصعب بن عمیر کے لیے آسانی ہی آسانی تھی، پھر وہ ایمان لائے، اب ان کے لیے مشکلیں شروع ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لیے آسانی ہوگی. پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی زندگیوں میں بھی بہت مشکلیں آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں، انہیں بہت ٹارچرز کیا گیا، لیکن یہی لوگ بعد میں ان کے لیے آسانی ہوئی، خلیفہ بنے. یہ پہلے مشکلیں آئی، پھر اس کے بعد آسانی آئی. پھر اسی طرح تو میری ماں اور بہنوں صحابہ کی زندگیوں میں بھی مشکلیں بھی آئی، پھر آسانی بھی آئی. پھر اسی طرح بنی اسرائیل جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی طریقوں سے آزمایا تھا، اور ان پر ایک بڑی آزمائش اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا. اور فرعون اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ دیکھیے فرعون نے اس دور میں ایک اعلان جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی عورت لڑکے کو جنم نہیں دے گی، اگر کہیں لڑکا پیدا ہوگا تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. اب آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کا ظالم تھا. آپ بنی اسرائیل کے مشکل کے بارے میں سوچئے. اس فرعون نے ایک آرڈر دے دیا تھا کہ اگر کہیں لڑکا پیدا ہوگا تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. تو ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور یہ مشکل وقت بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دلا دی. تو یہ مشکل وقت بھی کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. تو پہلے مشکل وقت اور اسی مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی کر دی. پھر اسی طرح اگر ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگی تو مشکل آسانیوں سے ہی چلتی رہی. دیکھیے جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے الگ کر دیا اور جا کر کنویں میں ڈال دیا. اب غور کرے، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ایک تو اپنے بابا سے الگ کر دیا ان کے بھائیوں نے، پھر جا کر کنویں میں ڈال دیا. اب ان کے لیے مشکل وقت شروع ہو گیا، اور وہ کنواں بھی جو تھا وہ شہر سے بہت دور تھا، وہاں پانی لینے کے لیے کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا. وہاں سے جو قافلے گزرتے تھے وہ قافلے والے ہی وہاں سے پانی لیا کرتے تھے. تو کچھ دن بعد وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، تو ان قافلے والوں نے اس کنویں سے پانی لینا چاہا اور پانی کے لیے ڈول ڈالی. تو اس ڈول کے ذریعے یوسف علیہ السلام باہر آئے، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر آئے تو ان کے دل میں ایک امید جاگی. وہ بہت خوش ہو گئے کہ میں اب اپنے بابا کے پاس جا سکوں گا، میں اپنے گھر جا سکوں گا. وہ بہت خوش ہو گئے. آپ سوچئے جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ نے ان کے نکلنے کا ذریعہ بنا دیا. اب اور ایک مشکل شروع ہو گئی. ان قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام بنا لیا. غور کرے، یوسف علیہ السلام ایک مشکل سے نکلے نہیں کہ دوسری مشکل میں آ گئے. اب غلام بنا کر یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے. اب وہاں ایک اور مشکل شروع ہو گئی کہ وہاں یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا. تو اس مصر کا جو عزیز تھا نا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے.
اب یوسف علیہ السلام کی ایک مشکل ٹل گئی کہ میں کسی اچھی جگہ آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں کوئی تکلیف کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، وہ ایک مشکل تھی، اس سے آسانی آئی، پھر مشکل آئی، پھر اب اور آسانی آئی۔ پھر اسی طرح جب وہ جوان ہوئے تو اس عزیز کی بیوی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی۔ اب اگلا امتحان شروع ہو گیا، اور جب اس عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام اس سے بچ کر بھاگنے لگے۔ تو اس عزیز نے دیکھ لیا، جیسے ہی یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچے تو وہاں عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ تو اس عزیز کی بیوی نے فوراً یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ نئی مشکل شروع ہو گئی، اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ہاں، بعد میں یہ پروف ہو گیا کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں، اس عزیز کے بیوی کی تھی، زلیخا کی۔ اپنی غلطی رہنے کے باوجود غلطی کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام قید میں ہی رہے، اور یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں کچھ ساتھی تھے، ان میں سے کسی نے ایک خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور وہ خواب سچ ہو گیا۔ میں ڈیٹیلز میں نہیں بتاتی ہوں، شارٹ بتا رہی ہوں۔ بہرحال کسی طرح یہ بات بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا ہوا تھا جس کی تعبیر کوئی نہیں بتا پا رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا، اور بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، اور وہ خواب حقیقت میں بدلنے لگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا سلیوشن بھی بتایا، تو یہ بات بادشاہ کو بہت پسند آئی، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکلے، اب ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہوئی۔ پھر کسی طرح، بہت لمبا قصہ ہے، کسی طرح ان کے والد، ان کے بھائی سب ان کے پاس آ گئے مصر میں۔ تو یہ سارا قصہ کیا تھا؟ 9-10 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 40 سال کی عمر تک، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کی طرف سے مشکلیں بھی آئی، آسانی بھی آئی، پھر مشکلیں آئی، پھر آسانی آئی۔ اب ایک بات یاد رکھے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، اس میں مشکلیں بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ کبھی آسانی ہوگی، کبھی مشکلیں ہوگی۔ اب کسی کا یہ سوال رہتا، ہماری زندگی میں تو صرف اور صرف مشکلیں ہی ہے، پریشانیاں ہی ہیں، غریبی ہی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خوشیوں کو نہیں دیکھا، کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی، کبھی خیر کو نہیں دیکھا۔ تو یقین رکھے، جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آخرت میں آسانی ہوگی۔ اگر دنیا میں آسانی نہیں ملی، اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ کی طرف سے آخرت میں آسانی ہوگی۔ کیسے؟ دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جہنم میں سے ایک جہنمی کو لایا جائے گا، اور اللہ اسے حکم دے گا کہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دلا کر نکالا جائے۔ تو اس کو جہنم کا ایک غوطہ دلا کر نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے، کبھی کوئی آسانی دیکھی ہے؟ اور یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں جس کی زندگی دنیا میں ہمیشہ بھلائی سے ہی بھری تھی، خوشیوں سے ہی بھری تھی، خیر سے ہی بھری تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مصیبتوں کو نہیں دیکھا، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پرابلمس کو نہیں دیکھی، لیکن تھا وہ جہنمی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ جب اسے جہنم کا ایک غوطہ دلا کر نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے، کبھی کوئی آسانی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا، اللہ کی قسم، میں نے دنیا میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی۔ وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو، ساری آسانیوں کو جو اس کی زندگی میں تھی، وہ سب بھول جائے گا، صرف جہنم کا ایک غوطہ دلا کر نکالنے کے بعد۔ پھر اسی طرح ایک ایمان والے کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، اور اسے حکم دیا، لیکن اس نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری کہ اس کی زندگی میں صرف اور صرف پریشانیاں ہی تھی، مصیبتیں ہی تھی، غریبی ہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی، کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اس نے اپنی زندگی میں خوشیوں کو نہیں دیکھا۔
تو جب اسے حکم دیا جائے گا، اللہ اسے حکم دے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ دلا کر نکالا جائے، تو جب اسے جنت کا ایک غوطہ دلا کر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کبھی کوئی مشکل دیکھی ہے، کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں دنیا میں کبھی کوئی مصیبتیں نہیں دیکھی، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ وہ دنیا کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جو اس پر دنیا میں آئی تھی وہ سب بھول جائے گا، کیونکہ میری ماں اور بہنوں، جنت ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان دنیا میں جو کچھ بھی اس پر مشکلیں آئی تھی وہ سب بھول جائے گا۔ تو ایک بات یاد رکھے، اگر دنیا میں زندگیوں میں مصیبتیں ہے بھی، مشکلیں ہے بھی، پریشانیاں ہے بھی، غریبی ہے بھی، کبھی ہماری خواہشات کے مطابق چیزیں نہیں بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں اصل تیاری آخرت کی آسانی کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے، تو ہمیں اصل کامیابی پر فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا کی آسانی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہی چھوڑ دیں، اگر دنیا میں آسانی مل بھی گئی تو آخرت میں مشکل ہو جائے گی، آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی دے، اور ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی اپنے لیے مشکل آزمائشیں مانگے، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ دنیا میں بھی بہتری مانگو اور آخرت میں بھی بہتری مانگو، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات مانگو۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے کہ تم دنیا میں بھی کامیابی مانگو اور آخرت میں بھی کامیابی مانگو۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی دے، اور جو کچھ بھی ہم پر دنیا میں مصیبتیں، مشکلیں، پریشانی آتی ہیں نا، اس میں صبر کرنے والا بنائے، اور آخرت میں ان میں شامل کرے جو کامیاب ہو اور جنت الفردوس میں داخل ہو۔ آخر میں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔